إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور یہ بات آئی تھی کہ اس بارے میں کہ یہ آیت ہے ہر صورت کی یا نہیں، اس بارے میں علماء میں ایک زیادہ اقوال ہیں، اختلاف ہے. خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر بات کو، جو ہم نے کل ذکر کی تھی بات کو پھر آگے چلاتے ہیں. تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورۃ النمل کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح تمام علماء کا اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ سورۃ توبہ میں سورۃ بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے. باقی صورتوں میں کیا یہ سورت کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں چار اقوال ہم نے ذکر کیے تھے. ایک قول یہ ہے کہ یہ کسی صورت کی آیت نہیں ہے، یہ صرف تبرک کے لیے لکھی گئی ہے. دوسرا قول ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بعض نے کہا کہ صرف سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی صرف آیت ہے، باقی صورتوں کی آیت یہ نہیں ہے. تیسرا قول ایسا کہ سب صورتوں کی آیت ہے. اور چوتھا یہ کہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے ساتھ نازل کی گئی ہے. یہ نہ صورت کی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک مستقل آیت ہے، ہر صورت سے پہلے اس کو لکھا گیا ہے یا اس کو نازل کیا گیا ہے. اور یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت سے پہلے نازل کی گئی ہے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کے دلائل، ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے، پہلی بات کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، چاہے اس کو کہیں کہ ہر صورت کا حصہ ہے یا یہ کہیں کہ ہر صورت سے پہلے مستقل آیت ہے. اس کی دلیل عمومی طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب مصحف کو تحریر کیا تھا اس وقت انہوں نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ صرف اس میں وہ چیز لکھی جائے جو قرآن ہے. اور صحابہ کرام نے ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ لکھی تھی، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ لکھی تھی. تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں ان کا اتفاق کا اجماع تھا، اور اس وقت سے اب تک یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ اس کو قرآن میں لکھا گیا ہے اور اسی طرح سے لکھا گیا ہے جس طرح سے قرآن کی تحریر لکھی گئی ہے. جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ قرآن کی جو تحریر ہے، جو اس کا لکھنے کا طریقہ ہے، وہ مختلف ہے عام عربی سے. صحابہ کرام نے اس کو لکھا، اسی طریقے سے لکھا، اسی کے ساتھ لکھا اور ہر صورت کے ساتھ لکھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تو ہے. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ ہر صورت کا حصہ ہے یا مستقل آیت ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ہر صورت سے پہلے ایک مستقل آیت ہے. اس کے جو دلائل ہیں، اور یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اس بات سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اس کا حصہ ہے بسم اللہ، کہ سورۃ توبہ میں نہیں لکھی گئی. اگر تو سب میں لکھا جاتا تو شاید جو ایک قول یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ تبرک کے لیے لکھا گیا ہے، تو شاید وہ بات مانی جا سکتی تھی. لیکن جب انہوں نے باقی ساری صورتوں میں لکھا اور سورۃ توبہ میں نہیں لکھا اس آیت کو، ثابت ہوا کہ یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی لکھ دیتے. صحابہ کرام جب لکھ رہے تھے اس کے ساتھ بھی لکھ دیتے. تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ یہ حصہ تو ہے. اب صرف بات کتنی رہ گئی ہے، اختلاف صرف اس چیز میں رہ گیا کہ کیا ہر صورت کا حصہ ہے یا صرف سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا مستقل آیت ہے. اس کے جو مختلف دلائل ہیں ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے سنن نبی داود میں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سورت کب ختم ہو رہی، کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، کہاں پہ اگلی سورت شروع ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر بسم اللہ نہ نازل کی جاتی. تو یہ حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ ہر صورت کو
ایک صورت کو دوسرے صورت سے الگ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نازل ہوتی تھیں، بعض صورتیں پوری پوری نازل ہوئیں اور بعض جو ہے کہ صورت کی کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں پھر بعد میں نازل ہوئیں، 3-4 ٹکڑوں میں بعض دفعہ بعض صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور کبھی کوئی آگے والی صورت پہلے نازل ہو جاتی، بعد والی صورت پہلے والی صورت بعد میں نازل ہوتی۔ قرآن جس ترتیب سے اس وقت موجود ہے اس ترتیب سے تو نازل ہوا نہیں، کبھی کوئی صورت نازل ہوئی، کبھی کوئی صورت نازل ہوئی، اور کبھی کسی صورت کا کوئی کچھ آیات نازل ہوئی، کبھی کسی دوسری صورت کی کچھ آیات نازل ہو گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی تھے ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ جو آیات آج نازل ہوئی ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں، ان کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے ساتھ لکھو۔ اس طرح سے پھر یہ قرآن اس ترتیب میں آیا۔ تو یہ جو قرآن اس وقت موجود ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جس ترتیب میں موجود ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کروائی تھی، ان کو بتایا تھا کہ کون سی صورت کہاں پہ لکھنی ہے، کون سی صورت کو پہلے رکھنا ہے، کون سی صورت کو دوسرے نمبر پہ، کون سی صورت کو تیسرے نمبر پہ، اور کس آیت کو کہاں پہ لکھنا ہے، کون سی آیت پہلے ہے، کون سی آیت بعد میں۔ تو یہ ترتیب انہوں نے خود دی، لیکن نزول جو ہے وہ الگ تھا۔ تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کو فرق کرنے کے لیے کہ اب یہ فلاں صورت جو ہے یہ ختم ہو گئی، یہ اگلی صورت آ رہی ہے، اس کو فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہر صورت کے ساتھ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نازل کیا کرتے تھے۔ اور یہ صحیح روایت ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح تو اس دلیل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح اس بات کی دلیل کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ ایک مستقل آیت ہے، ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی اور دیگر صورتوں کے حوالے سے بھی یہ دلیل ملتی ہے جو ہم نے حدیث پہلے سنی تھی فاتحہ کے فضائل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصے میں تقسیم کر دیا، اور پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، پھر باقی حدیث ہے۔ تو اس میں یہ حدیث قدسی ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہا کہ میں نے اس صورت کو اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اگر بسم اللہ کو ہم شامل کر لیں تو یہ آدھی آدھی تقسیم ممکن نہیں۔ ایک دلیل اس حدیث سے ایک دلیل یہ ثابت ہے کہ آدھی اور آدھی تقسیم اس کی 7 آیات ہیں، اور آدھی آدھی تقسیم کیسے ہے کہ 3.5 آیات اللہ کے لیے، 3.5 آیات وہ بندے کے لیے، ایگزیکٹ جو ہے وہ آدھی ہے۔ اگر بسم اللہ کو شامل کر دیں تو جو اللہ کے لیے آیات ہیں وہ 4 ہو جاتی ہیں، یہ 4.5 ہو جاتی ہیں، اور بندے کی آیات ہیں وہ 2.5 رہ جاتی ہیں، تو آدھی اور آدھی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ دوسری دلیل اسی حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تفصیل بیان کی تو کیا فرمایا کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ وہ جو تقسیم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل بیان کی اس میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ اس کی آیت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ کی نہ کسی دوسری سورت کی، یہ مستقل آیت ہے جو نازل کی گئی فرق کرنے کے لیے۔ اور جو ہم نے ابھی حضرت ابن عباس کی حدیث سنی ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ آیت ہے جو نازل کی گئی، یہ صرف فرق کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ صورت ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ کو جب تک نازل نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر صورت کے ساتھ نازل ہوتی تھی بسم اللہ۔ اسی طرح ایک اور دلیل بعد میں، تو اسی طرح ایک اور دلیل اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اور اس کی کئی روایات ہیں، مختلف روایات سے آئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرمایا کہ ان سب میں سے کوئی بھی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ
باقی تینوں خلفاء جب تلاوت کرتے تھے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، نہ ابتدا میں نہ آخر میں، نہ ابتدا میں نہ آخر میں۔ کیا معنی ہوا کہ نہ فاتحہ سے پہلے نہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت جب شروع کرتے ہیں اس وقت۔ ابتدا میں اور آخر میں تو کیا معنی ہے کہ نہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، نہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت شروع کرنے لگتے تھے اس وقت بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، سب نے اسی طرح سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر یہ بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ کی آیت ہوتی یا دوسری سورتوں کی آیت ہوتی تو تلاوت بسم اللہ سے شروع ہوتی۔ کیا وجہ، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بالفرض کہ فاتحہ کی آیت ہے یا دوسری سورتوں کی آیت ہے تو اس کو آہستہ پڑھتے اور باقیوں کو اونچی آواز سے پڑھتے، کوئی وجہ نہیں بنتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں، اسی لیے وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ شروع کر رہا ہوں میں اللہ کے نام جی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الگ سے آیت ہے، یہ اس کا حصہ نہیں۔ اور حضرت انس کی اس حدیث کی بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بسم اللہ، یہ نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھتے نہیں تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کو وہ آہستہ پڑھتے تھے، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اونچی آواز سے تلاوت شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اور اسی طرح دوسری صورتیں جو ہے وہ وہاں سے شروع کرتے تھے جو بھی صورت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی بات حضرت عبداللہ بن مغفل سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت شروع ہوتی تھی، بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دلیل اسی حوالے سے کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ آیت نہیں ہے سورت کی، ہر سورت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت قرآن کی ایسی ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یا کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اور فرمایا کہ اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب آپ دیکھیے اپنے قرآن میں دیکھیے سورۃ الملک نکالیے، اس کی جو آیات ہیں وہ بسم اللہ کے علاوہ 30 آیات ہیں۔ اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں گے تو اس کی آیات 36 بن جائیں گی، اور تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ سورۃ الملک جو ہے وہ 30 آیات کی ہیں۔ اتفاق اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی آیات 30 ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ آیت نہ سورۃ فاتحہ کی ہے نہ دیگر صورتوں کی ہے، بلکہ یہ مستقل آیت ہے جو کہ نازل کی گئی ہر صورت کے ساتھ۔ اور اسی حدیث میں ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تشریح کی، کہا کہ وہ 30 آیات والی صورت ہے وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ، تبارک الذی سے شروع کیا، بسم اللہ سے نہیں شروع کی۔ جب بتایا کہ کون سی صورت ہے تبارک الذی، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری اس بارے میں روایات اور دلائل ہیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ایک مستقل آیت ہے، ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ اختصار سے بقیہ دلائل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بات آگے چلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت نہیں ہے اور اگر یہ دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے تو سورۃ توبہ میں کیوں نہیں آئی؟ سورۃ توبہ میں کیوں نہیں لکھی گئی؟ یہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا سورۃ توبہ کے ساتھ۔ ہر صورت کے ساتھ جس کا پہلا جواب ہے، جو سیدھا جواب ہے، جو جس کا پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر صورت کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا، سورۃ توبہ کے ساتھ نازل نہیں کیا گیا۔ یہ سیدھا جواب ہے۔ اب سوال بتائے کہ کیوں نہیں نازل کیا یا اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت کے حوالے سے علماء نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ عرب یہ صورت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ الذین عاہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ تم نے مشرکوں میں سے جن کے ساتھ عہد کیا تھا، ان سے اب برات کا اعلان، عہد ختم ہو گیا، ان سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہوتا اور وہ یہ بتانا چاہتے کہ اب عہد ہمارا باقی نہیں ہے، اب عہد ختم ہو چکا، تو وہ جب بھی وہ بیان کرتے، کچھ لکھتے اس قوم کو بھیجنے کے لیے کوئی خط وغیرہ یا کوئی اعلان کرتے، تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں برات کا اعلان ہے۔ تو اسی لیے اس میں بھی نہیں لکھی گئی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم جب یہ صورت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ کی طرف اور مشرکین کی طرف کہ اب یہ اس چیز کا اعلان کر دو، تو انہوں نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، برات کا اعلان کرنے گئے تھے، اسی لیے اس صورت کے ساتھ نازل نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک بعض علماء نے یہ کہا کہ اس لیے کہ صورت جو توبہ ہے یہ اس میں قتال کا حکم ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے، اس میں مشرکین کو کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ اس میں امان ہے، اس میں جو ہے وہ رحمت ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ اس میں سختی ہے، اس میں مشرکین کے لیے جہاد کا، جنگ کا اعلان ہے، اس لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ صورت جو ہے اس میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے، غضب ہے کہ منافقین کا اس میں ذکر ہے، اور مشرکین کا، ان کے ساتھ لڑائی کا، ان کے ساتھ جنگ کا، تو اس لیے اس میں اللہ کا غضب ہے، اس لیے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں نازل کی گئی۔ بعض نے کہا کہ اس میں کہ جب یہ صورت جب نازل ہوئی، یہ چونکہ ایسی صورت ہے کہ جو آخری صورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کی گئی تھی صورتیں، ان میں سے یہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس سے بالکل پہلے سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال کا جو موضوع ہے اور اس کے جو آیات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، وہ بہت زیادہ اس سے مشابہت رکھتی ہیں سورۃ توبہ کی۔ تو چونکہ یہ اکٹھی ہیں صورتیں، تو جب یہ مصحف تحریر کیا گیا تو صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک صورت ہے یا دو صورتیں ہیں۔ آیات تو ساری جتنی ہیں اس پہ سب پہ اتفاق تھا، سب تحریر کی موجود تھی، لیکن معلوم نہ کر سکے کہ یہ ایک صورت ہے یا دو صورتیں ہیں، کیونکہ موضوعات بہت ہی ملتے جلتے ہیں، اسی لیے اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی گئی۔ تو واللہ عالم، بعض علماء نے یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کے ساتھ نازل ہی نہیں کی گئی، سب سے آسان جواب اور سب سے بہترین جواب یہی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بعض علماء نے جو حکمتیں بیان کی وہ یہی ہے کہ یا تو اس لیے کہ اس میں چونکہ غضب کا ذکر ہے، یا اس لیے کہ مشرکین کے ساتھ برات کا ذکر ہے، یا اس لیے کہ ان کے ساتھ لڑائی کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ، اس کے موضوع کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ واللہ تعالی عالم۔